کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک باپ کو خواب میں حکم دیا جائے کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں سے قربان کرے اور وہ بیٹا ڈرنے کی بجائے مسکرا کر کہے اے ابا جان جو اللہ کا حکم ہے وہی کیجیے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ وہ واقعہ ہے جس نے قیامت تک انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور آج ہم جس قربانی کو عید کہتے ہیں اس کی بنیاد یہی واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم نبی ہیں جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ اللہ کا حکم تھا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ریگستان میں چھوڑ آؤ۔ سب سے بڑا امتحان تو یہ تھا کہ اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں سے قربان کرو۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ اصل ایمان کی تعریف ہے۔ بہت سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سالوں انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پیدا کیا۔ ایک باپ کی خوشی، ایک نبی کا سکون، لیکن اللہ جب دیتا ہے تو آزمائش کے ساتھ دیتا ہے۔ ایک خاموش رات، ایک خواب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب بار بار آیا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ شیطان کا خواب تھا یا اللہ کا حکم، لیکن نبی کا دل جان چکا تھا یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پاس بلایا۔ دل بھاری تھا، آنکھیں نم تھی۔ انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ اب یہاں ایک عام بچہ ہوتا تو چیخ اٹھتا، لیکن یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا ابا جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایمان کی انتہا تھی۔ اب سفر شروع ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ منی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ ایک باپ کا اپنے دل کو قربان کرنے کا سفر تھا۔ راستہ سنسان تھا، ریت کے ٹیلے، دور تک پھیلا ہوا صحرا اور ہوا کی ہلکی سی آواز، لیکن اس خاموشی کے بیچ دلوں میں ایک طوفان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک ہی بات تھی، یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے اسے پورا کرنا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خاموشی سے اپنے باپ کے ساتھ چل رہے تھے، نہ کوئی سوال نہ کوئی خوف، صرف اللہ پر یقین۔ لیکن اسی لمحے شیطان کو یہ برداشت نہ ہوا، وہ آیا۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ تو تمہارا ہی بیٹا ہے، کیا تم اسے قربان کر دو گے؟ یہ تمہارے بڑھاپے کی آخری امید ہے۔ یہ الفاظ کسی بھی باپ کے دل کو ہلا سکتے ہیں، مگر یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ایمان میں پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوطی۔ انہوں نے فوراً سمجھ لیا یہ اللہ کی آواز نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھک کر زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور پوری طاقت کے ساتھ شیطان کی طرف پھینکی اور کہا کہ دور ہو جاؤ، میں اللہ کے حکم سے نہیں رکوں گا۔ شیطان پیچھے ہٹا، لیکن وہ ہارا نہیں، وہ دوبارہ آیا، اس بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور کہنے لگا کہ بیٹا تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارا باپ تمہیں قربان کرنے جا رہا ہے۔ یہ لمحہ بہت نازک تھا، اگر یہاں دل ڈگمگا جاتا تو سب کچھ رک جاتا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے کوئی خوف نہیں۔ شیطان نے آخری کوشش کی، وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا، ماں کے دل کو کمزور کرنے کے لیے کہ تم جانتی ہو تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو لے گیا ہے قربان کرنے کے لیے۔ ایک ماں کے لیے یہ سننا ناقابل برداشت ہوتا ہے، لیکن حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں قبول ہے۔ شیطان شکست کھا گیا، وہ ہار گیا، ایمان جیت گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کی یاد میں آج بھی دنیا بھر کے مسلمان
حج کے دوران جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں، یہ صرف کنکریاں نہیں، یہ اعلان ہے کہ ہم بھی اپنے دل سے ہر شیطانی وسوسوں کو نکال دیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور دل کی کیفیت بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، خاموش، سخت، لیکن ان کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ ایک طرف ایک باپ کا دل، وہ دل جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برسوں کی دعاؤں کے بعد پایا تھا، وہ دل جو اپنے بیٹے کی مسکراہٹ پر جیتا تھا، اور دوسری طرف اللہ کا حکم، وہ حکم جس کے سامنے ہر چیز، ہر رشتہ، ہر محبت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ دو جذبات آمنے سامنے تھے، محبت اور اطاعت۔ شیطان تو پہلے ہی ہار چکا تھا، لیکن اب اصل امتحان شروع ہوا تھا۔ یہ جنگ باہر نہیں بلکہ اندر لڑی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر دل نرم پڑ جاتا، اگر ہاتھ رک جاتا تو تاریخ ہی بدل جاتی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں بلکہ یہ اللہ کی امانت ہے، اور پھر انہوں نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انسان اپنی سب سے بڑی چیز بھی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جس کا تصور بھی روح کو ہلا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نرمی کے ساتھ زمین پر لٹایا۔ ریت ٹھنڈی تھی، ہوا خاموش، وقت جیسے رک گیا ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکمل سکون کے ساتھ لیٹ گئے، نہ کوئی مزاحمت، نہ کوئی خوف، صرف ایک جملہ، ابا جان میری آنکھوں پر کپڑا باندھ دیں تاکہ آپ کا دل نرم نہ پڑ جائے۔ یہ سن کر ایک باپ کا دل اور بھی بھاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ کیوں؟ تاکہ بیٹے کا چہرہ ان کے ہاتھ کو نہ روک لے۔ اب ان کے ہاتھ میں چھری تھی، ہاتھ کانپ رہا تھا، سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ یہ کوئی عام لمحہ نہیں تھا، یہ پوری انسانیت کی تاریخ کا سب سے مشکل لمحہ تھا۔ ایک طرف باپ کی محبت چیخ رہی تھی، رک جاؤ، اور دوسری طرف ایمان کہہ رہا تھا، آگے بڑھو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی نہیں سنی، صرف اللہ کی سنی۔ انہوں نے پوری ہمت جمع کر کے اور چھری کو آگے بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی چھری چلائی تو آسمان سے آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں، قرآن کی سورۃ الصفات میں فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ ایک امتحان تھا اور وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک عظیم قربانی عطا کی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا کہ اللہ کو خون نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کو تو دل چاہیے ہیں۔ آج ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، لیکن اصل قربانی ہے کیا؟ اصل قربانی یہ ہے کہ اپنی خواہشات کی قربانی، اپنی انا کی قربانی، اپنے نفس کی قربانی۔ اگر ہم واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اللہ کے حکم کے سامنے جھک سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو قربان کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اصل عید جانور کی قربانی نہیں، بلکہ اصل عید تو اپنے نفس کی قربانی ہے۔ تو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عظیم واقعہ۔ مجھے یہ اسلامک ڈاکومنٹری بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، تو لہٰذا اس کو صدقہ جاریہ اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو صدقہ جاریہ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل سیریز آف قرآن کو بھی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔